السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی عباس نے ہمیں کراچی سے بھیجی ہے۔ ان کی پکنک کی یہ ایک ایسی کہانی ہے جس نے ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کہانی پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آئیے کہانی کو عباس کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ یہ 2010 کی بات ہے، جون کا مہینہ تھا۔ اہلیان کراچی گرمی کے زور پکڑنے پر سمندر کا رخ کرتے ہیں، تو ہم یار دوستوں نے بھی پکنک کا پروگرام بنا لیا۔ ہم 12 لڑکے تھے، ایک ہائیس کر لی اور تمام تیاریوں کے ساتھ 11 جون کی صبح ہم پکنک پر روانہ ہوئے۔ ہم نے ہٹ بک نہیں کروایا تھا، سوچا یہی تھا وہاں جا کر دیکھ لیں گے۔ بس صبح صبح نکلنے کی تیاری تھی اور ہم نکل بھی گئے۔ اتنی صبح ہم لوگوں کے لیے نکلنا یہ کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔ بہرحال سفر کا آغاز ہوا۔ سب لوگ آڑے ترچھے پڑے اونگ رہے تھے۔ ابھی آدھا راستہ ہی ہوا تھا، ایک جھٹکا لگا، کوئی سیٹ سے گرا، کوئی نیند سے جاگا، ہڑبڑی مچ گئی۔ ڈرائیور سے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ اس نے بتایا، ٹائر بسٹ ہو گیا ہے۔ سب ہوش میں آ ہی گئے۔ ڈرائیور ٹائر بدلنے لگا، کچھ لڑکے اس کی مدد کرنے لگے اور کچھ باہر اتر کر ٹہل لگانے لگے۔ میں بھی گاڑی سے اتر آیا، اکیلا ایک سائڈ پر چل پڑا۔ نہ جانے کیوں کچھ عجیب تھا۔ اس پکنک کا پلان میں نے اور غضنفر نے مل کر بنایا تھا۔ ہم لوگ بہت ایکسائٹڈ تھے، لیکن رات میں ہی کوئی برا سا خواب دیکھا جس کی وجہ سے طبیعت میں بوجھل پن تھا اور کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے تو خواب یاد بھی نہیں تھا، بس اتنا یاد تھا بہت شور تھا، کس چیز کا پتہ نہیں، لیکن اس کے اثرات ابھی تک تھے اور مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ میں نے کیا دیکھا۔ میں چپ چاپ سا اکیلے ٹہلتا اور پھر سائڈ پر بنے پان کے کھوکے کے پاس آ گیا۔ میں نے اس سے سپاری لی۔ پیسے دیتے وقت میری نظر ایک بوڑھے بدحال شخص پر پڑی۔ ایک دکاندار والا اس کو ڈانٹ رہا تھا کہ اس کی دکان کے سامنے سے اٹھ جائے، لیکن وہ اتنی نقاہت میں تھا کہ اس سے اٹھا ہی نہ جائے۔ وہ دکان والا اس کو دھکا دینے کو آگے بڑھا، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے جا کر اس کو ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور سائڈ پر موجود بڑے سے پتھر پر بٹھا دیا اور بھاگ کر پان والے کھوکے سے بسکٹ، ٹافیاں، کیک، پانی کی بوتل جو لے سکتا تھا لے لیا اور وہ بھری تھیلی اس بڑے میاں کو دے دی۔ میرے دوست آواز لگانے لگے، عباس جلدی آؤ، دیر ہو رہی ہے، لیکن اس کی آنکھیں، ان میں جو تشکر تھا اس نے میرا سارا بوجھل پن دور کر دیا۔ اس نے آہستہ سے بولا، اللہ تمہیں لمبی زندگی صحت کے ساتھ دے۔ میں مسکراتا اس کو ہاتھ ہلاتا تیزی سے گاڑی پر چڑھ گیا۔ سفر کا آغاز ہو چلا تھا۔ اب سب جاگ ہی گئے تھے تو ترنگ میں بھی آ گئے۔ تیز آواز میں میوزک چلا لیا گیا اور جناب ہلا گلا شروع ہو گیا، اور اب میں ہی سب سے زیادہ شور مچا رہا تھا، اور آخرکار ہم اپنے منزل پر پہنچ ہی گئے۔ شور مچاتا، ٹھاٹے مارتا سمندر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس گرمی کے موسم میں یوں لگ رہا تھا کہ سارا کراچی امنڈ آیا ہے۔ چونکہ ہمیں دیر ہو گئی تھی اور رش بھی کافی بڑھ چکا تھا، مناسب ہٹ مل ہی نہیں رہا تھا۔ ہم ہٹ کی تلاش میں کافی آگے نکل آئے۔ آخرکار ہمیں الگ تھلگ بنا ہٹ مل ہی گیا۔ اس طرف رش بھی تھوڑا کم تھا، بس یہ تھا سمندر کا پانی اتنا چڑھا ہوا تھا کہ اس کی لہریں ہٹ کی حدود میں داخل ہو رہی تھی۔ ہم لڑکوں نے کون سا ہٹ میں بیٹھنا تھا، ہم بھی سامان رکھ کر سمندر میں نہانے چل دیے۔ دوپہر تک سب مل ملا کر مستی میں لگے رہے۔ جب بھوک نے ستایا تو پھر سب نے ہٹ کا رخ کیا۔ دیگ سے بریانی نکالنے کا کام غضنفر کا تھا۔ خوب مزے سے کھانا کھایا۔ دوپہر کے 3 بج گئے۔ ہم لوگ دوبارہ پانی میں اتر گئے۔ میں ڈبکیاں لگا رہا تھا، جو ایک کھیل ہوتا ہے کہ پانی میں آپ کتنی دیر تک سانس روک سکتے ہیں۔ ہمارا وہ کھیل شروع ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا میں اس کھیل میں تھوڑا گہرے پانی کی طرف جا رہا ہوں۔ اب کی بار جو میں نے پانی میں ڈبکی لگائی اور جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، اس نے مجھے جیسے اپنے
ٹرانس میں لے لیا۔ وہ سیاہ کالے لباس میں مکروہ شکل والی عورت تھی، اتنی مکروہ شکل بس میری اس سے آنکھیں چار ہوئیں، اور پھر جیسے مجھے کچھ بھی سنائی اور دکھائی دینا بند ہو گیا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھی، میرا سانس روکنا محال ہو گیا۔ میں پانی سے باہر آیا، سب اپنی اپنی مستیوں میں لگے ہوئے تھے، کسی کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا، ان چند لمحوں میں کیا ہو گیا مجھے اب کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بس میں سامنے نظر جمائے آگے اور آگے بڑھنے لگا۔ میں آگے سے آگے بڑھ رہا تھا، سمندر بھی اپنے پورے زور پر تھا۔ غضنفر کی نظر مجھ پر پڑی۔ عباس عباس پیچھے آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ اس کے چلانے سے باقی یار دوست بھی متوجہ ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سب مل کر مجھے چلا چلا کر آوازیں دے رہے تھے۔ میں ڈوب نہیں رہا تھا، بلکہ میں اپنی مرضی سے ڈوبنے آگے جا رہا تھا۔ اتنا آگے جا چکا تھا کہ اب صرف میرا سر دکھائی دے رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ میں ڈوب جاؤں گا۔ دوستوں میں سے کوئی بھی ماہر تیراک نہیں تھا، سب بے بسی سے تماشا دیکھ رہے تھے اور چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ ان کا دوست آنکھوں کے سامنے ہی ڈوب رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا سر بھی پانی کے اندر جانے لگا۔ اچانک ہی ایک لائف گارڈ اس طرف آ گیا۔ اس نے جو یہ منظر دیکھا، اس نے تاخیر کیے بغیر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے پیچھے 2 گارڈ اور بھی تھے، وہ بھی بھاگ کر پانی میں کود گئے۔ میں اب پانی میں پورا ڈوب چکا تھا اور مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے وہی عورت دکھائی دی۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے منع کر دیا میں پانی سے اب سر نہ نکالوں۔ میرا سانس اکھڑنے لگا، میں مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، لیکن باہر نہیں نکلا۔ باہر نکلنے کا، جان بچانے کا خیال ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا، وہ عورت اچانک غائب ہو گئی اور مجھے کسی نے بری طریقے سے کھینچا۔ کوئی مجھے گھسیٹ رہا تھا جبکہ میں اندر جانا چاہ رہا تھا۔ میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا اور پھر مجھے اور جکڑ لیا گیا۔ وہ 3 لوگ تھے اور میں ایک۔ بپردہ ہوا پانی پچھاڑ رہا تھا۔ زندگی اور موت کی اس کشمکش میں جیت زندگی کی ہوئی۔ وہ لوگ مجھے کنارے پر لے ہی آئے۔ میری نہ ذہنی حالت ٹھیک تھی نہ جسمانی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اطراف کا شور وہی تھا جو میں نے خواب میں سنا تھا، لیکن اب میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو میں نے بند آنکھوں سے سنا تھا۔ اور پھر مجھے بچانے والے گارڈ نے سب کو ہٹا کر میرے اوپر پڑ پڑ کر دم کیا، جس سے آہستہ آہستہ میں نارمل ہو گیا۔ اللہ پاک کا کرم تھا، وہ ادھیڑ عمر گارڈ اللہ والا بندہ تھا۔ اس نے ہمیں بعد میں بتایا، وہ قرآنی آیت پڑھتا سب سے پہلے مجھ تک پہنچا تھا۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کسی قوت کے زیر اثر ہوں، اس لیے وہ ورد کرتا مجھ تک آیا۔ اس کے اس ورد کے برکت سے میں آزاد ہوا۔ باقی کوشش تو انہی لوگوں کی تھی۔ اس کا یہی کہنا تھا، اس جگہ کا مخصوص ایریا اثرات کی زد میں ہے، یہاں پہلے بھی حادثات رونما ہو چکے ہیں، اور پچھلے مہینے ہی ایک لڑکی ڈوبی تھی، جبکہ اس دن پانی بھی اتنا چڑھا ہوا نہیں تھا۔ وہ لڑکی آنن فانن ڈوب گئی، اس کی لاش 2 دن بعد ملی۔ یہ ہٹ، یہ روڈ، یہ سب بقول اس کے آسیب زدہ ہے۔ اس نے ہمیں خاص تنبیہ کی، ہمیں یہاں سے اندھیرا ہونے سے پہلے نکل جانا چاہیے۔ ایک دفعہ یہ چیزیں پکڑ لیں یا ان کی نظر پڑ جائے تو پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ یہ کہہ کر چلتا بنا۔ شام کے 5 تو ہمیں ویسے ہی بچ گئے تھے۔ ساری باتیں ایک طرف، مجھے تو یوں لگ رہا تھا آج میری موت یقینی تھی۔ مجھے اس بابے کی دعا نے بچا لیا۔ غضنفر اور سب کے پوچھنے پر میں نے ان کو ڈیٹیل بتائی تو وہ لوگ بھی ڈر گئے۔ پھر سب نے ہی پھرتی دکھائی کہ یہاں سے نکلیں، لیکن ابھی ہماری اور آزمائش باقی تھی۔ سب سامان سمیٹ کر 6 بجے واپسی کے لیے نکلنے لگے، اور گاڑی تھی کہ اسٹارٹ ہو کر نہ دے۔ بڑی کوشش کی۔ جیسے جیسے شام ہو رہی تھی میری یہ کیفیت ہو رہی تھی کہ میں پھر سے پانی میں چلا جاؤں۔ مجھ پر تو غضنفر سختی سے نظر رکھے ہوئے تھا۔ میں بے چینی سے انگلیاں چٹخا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، تم درود شریف پڑھو، آیت الکرسی پڑھو۔ میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔
اور حقیقت میں میری بے چینیوں کو سکون ملنے لگا۔ 1 گھنٹے کی سر توڑ کوشش کے بعد گاڑی اسٹارٹ ہو ہی گئی، لیکن جب تک اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا سمندر تو اب اور بھیانک لگ رہا تھا۔ ہم سب گاڑی میں سوار ہو گئے۔ پہلے تو ان لوگوں نے مجھے بٹھایا کہیں میں بھاگ نہ جاؤں۔ میں نے پڑھنا نہیں چھوڑا، بس اسی کی برکت سے سفر آسان ہوا، ورنہ ہم شاید اتنے آرام سے وہاں سے نکل نہیں پاتے۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے ہوا، نہ گانے چل رہے تھے نہ کوئی ہلا گلا۔ میرا دل تھا کہ واپسی پر ہم ایک بار اس جگہ ضرور رکیں، مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ اور ہم جب اس جگہ پر پہنچے تو منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا اور وہ دکان جہاں میں نے اس بابے کو دیکھا تھا وہ مخدوش تھی۔ میں نے گاڑی رکوا دی، وہاں جا کر معلوم کیا آج اس دکان کو ناجائز تجاوزات کی وجہ سے توڑ دیا گیا تھا۔ میں نے گھوم کر اس کو ڈھونڈنا چاہا، وہ مجھے کہیں نہیں دکھا۔ پان والے سے بھی پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ہم پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ آج 14 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، میں ایک صحت مند زندگی گزار رہا ہوں۔ وائرس آئے، پریشانیاں آئیں، لیکن میں حشاش بشاش رہا۔ نزلہ کھانسی تک میرے پاس نہیں پھٹکا۔ یہ کسی کی دعا ہے جو مجھے لگی ہے۔